ہے آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی فرمائے کہ لوگ رشوت کا لفظ چونکہ بڑا لعنتی قسم کا لفظ ہے، لہذا لوگ رشوت کا لفظ نہیں بولتے بلکہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی سروس چارجز تھوڑے سے لگیں گے، اس کی کچھ فیس ہوگی، جی مٹھائی تو دینی پڑے گی، کوئی چائے پانی ہوگا، یا آپ جتنے چاہے نام رکھ لیں، آپ خنزیر کو بکری کہہ لیں، ہرن کہہ لیں، بھیڑ کہہ لیں، گائے کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ لوگوں، رشوت لینے والا، دینے والا، ناجائز دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے والا، نا حق چیز وصول کرنے والا جس پر اس کا کوئی استحقاق ہی نہیں ہے، یہ سب کا سب تباہی اور بربادی لانے والا ہے، ایسا کرنے والا جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ اب جاہلیت کے وہ سارے رویے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تربیت کیا فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی قدر کو کس طرح واضح کیا کہ اے اللہ کے بندو، جب تمہیں کوئی ذمہ داری دے دی جائے، یہ کوئی تحائف شائف نہیں ہوتے، اس منصب کی وجہ سے تمہیں وہ تحفہ ملا ہے، یہ آپ اس کو مبالغہ پر نہ سمجھا کیجئے کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بزرگان دین کی تعریف یہ ہے کہ لوگ ہدیے پیش کرتے تھے اور دوسری طرف، ایک طرف سے آتے تھے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے، یہ کون سے کاروباری لوگ ہیں؟ چاہے وہ علماء کا روپ دھارے ہوئے ہوں یا پیران عظام کا روپ دھارے ہوئے ہوں، جو بھی آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہوا نظر آئے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس رستے سے ہٹا ہوا ہے جو خدا اور رسول کا رستہ ہے، جو اس منصب کا تقاضا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ان تحائف کو رشوت قرار دیا، بظاہر تو تحفہ ہی ہے، جس طرح کہ آج کل لوگوں نے نام بدل دیے۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی قدروں کے بارے میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، من غش فلیس منا، کہ یہ ملاوٹ، یہ چور بازاری، یہ ذخیرہ اندوزی، لوگوں کو خواہ مخواہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ہم یہ کریں گے تو ہم بڑے مالدار ہو جائیں گے، نہیں جانتے یہ وہ بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے جس پر اللہ پر جس کا ایمان نہیں ہوتا، جس پر جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا رزق لکھ دیا، وہ غلط راستہ اختیار ہی نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، باقی اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ چلو ٹھیک ہے تم اپنی کوشش کرو، ہم تمہارا حصہ تمہیں دیں گے، اب حلال یہ طریقہ ہے، حرام یہ ہے، اب بندہ خود ہی اپنے اس مال کو حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوگا۔